تو اس سے اگلا امر، تیسرا امر کیا، اس شانیت جو لازم ملزوم ہے، اس سے جو تیسرا امر کلی قانون لازم آتا ہے وہ ہے کہ فاعلیت اور مؤثریت یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے فائل بنتا ہے۔ اب یہ فائل کے عنوان سے بات چل رہی ہے، بات وہی ہوتی ہے لیکن مختلف مباحث میں مختلف لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی علت تامہ بھی ہے اور تمام چیزوں کا فاعل حقیقی بھی ہے۔ فاعل اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مفعول وجود میں آتا ہے، علت اس لیے کہتے ہیں اس سے معلول وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو فاعلیت ہے، تو اللہ تعالیٰ مؤثر ہے، ساری چیزیں اس کے اثر ہیں، اسی کے آئینہ وجود پر ساری چیزیں دمک چمک رہی ہیں، تو تمام آثار، تمام مفعولات، تمام معلولات اس کے ظہورات ہیں۔ تو یہاں پر اس تیسرے امر میں بتایا کہ مخلوقات میں بھی آگے جو ہم نے کہا تھا ایک معلول سے یہ معلول علت بنے گا، تو اگلا معلول یہ فاعل بنے گا، اس سے اگلا جو معلول ہے وہ اس کے لیے مفعول، اس کا وہ فعل ہے، اس کا وہ اثر ہے۔ تو ان میں یہ ایک کیف ہوتی ہے، کیفیت، جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے شانیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ان کے لیے کیفیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا امر اس سے یہ ہے کہ واجب الوجود، ہاں یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ پچھلے مباحثے میں بھی، کہ اس ذات کے مرتبے میں مرتبہ احدیت کہتے ہیں، احدیت کا مرتبہ، اس مرتبے میں اس کا غیر کا عنوان نہیں، اس لیے جب کوئی اس کا غیر ہی نہیں ہے، خود اپنے لیے حاضر ہے، تو معلوم بھی خود ہے، علم بھی خود ہے، تو دوسرا وجود ہی کوئی نہیں، تو وہاں پر علم، عالم اور معلوم میں اتحاد ہے۔ پانچواں امر اس مقام پر یہ ہے کہ واجب الوجود کا علت سے آراستہ ہونا، یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ واجب الوجود اپنے مرتبے میں، احدیت کے مرتبے میں علم، عالم، معلوم عین ذات ہے، اس میں اتحاد ہے۔ عین ذات سے مراد وہاں کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، یہ تینوں ایک ہی وجود ہیں۔ تو واجب الوجود کا علت سے آراستہ ہونا اور معلول کے علم کو شامل ہونا، جب اس واجب الوجود کو یہ علت تامہ کا اس پہ خاص رخ ہوتا ہے اور علت تامہ کا عنوان آتا ہے، تو معلول اس کا لازمہ ہے، یہ لکھیں معلول اس کا لازمہ ہے۔ تو علت تامہ جو ہے، علت تامہ کے علم سے معلول کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس ہستی کو بھی کسی شے کے حقیقی علت تامہ کا علم ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کے معلول کا بھی اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ لازمہ استلزام ہے کہ علت کے علم سے معلول کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لازمہ، یہ جب لازم کی بات آتی ہے تو استلزام، یہ لازمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک شے یعنی ایک حقیقت اور اس کا لازم اس کا عرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شے جو ہے اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اب علت کی ایک حقیقت ہے، معلول کی ایک حقیقت ہے۔ یہ جو معلول کی حقیقت ہے، یہ علت حقیقی کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ نسبت یہی بتائی ہے کہ معلول اس علت کا لازم ہے۔ جب یہ شے اور اس کا لازم، تو ان دونوں میں نسبت جو کہلاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت استلزامی۔ دلالت ایک دوسرے پر دال ہونا، ایک دوسرے پر کیا اظہار۔ اصل بات یہ ہے کہ دلالت کی کتنی اقسام ہیں؟ دلالت کی منطق میں 3 اقسام ہیں۔ ایک، دو چیزوں میں اگر بالکل مطابقت پائی جائے، جیسے انسان ہے اور حیوان ناطق، یعنی مطابقت ہے، یہ سمجھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں مطابقی، بشر میں، انسان میں۔ تو یہ دلالت مطابقی، ایک دوسرے کے بالکل مطابق، کہ دو اجزاء ہیں، جنس اور فصل دوسرے کے بھی ایک ہی ہوں، اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی۔ دوسری ہوتی ہے تضمنی، کہ دو چیزیں ہیں، ایک شے اور یہ دوسری شے، ایک شے کے 2 جز ہیں، ایک اور 2، اور دوسری شے کے بھی 2 جز ہیں۔ تو یہ جو ایک جز اس میں اور دوسری شے میں ایک جز مشترک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی ضمن کو پائے ہوئے، پورا اس پورے کے مطابق نہیں ہے، ورنہ مطابقی دلالت ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں تضمنی دلالت۔ تیسری ہوتی ہے استلزامی، یعنی ایک شے دوسری شے کے مخالف ہے، لیکن اس شے کا لازم اس کے
لازم جو ہے اس سے، اس کے لازم سے اس کی مطابقت ہے، شباہت ہے۔ تو یہاں پر یہ جو علت تامہ معلول اس کا لازم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت استلزامی۔ تو علت کا علم ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، لازم و ملزوم جو ہیں، جو ملزوم ہے اس کو لازم کا علم ہوتا ہے، اس کا لازمہ کیا ہے، تو علت تامہ کا یہ لازمہ ہے، تو علت تامہ اس معلول کے علم کو پائے ہوئے ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ معلول کا علم علت تامہ کی گود میں پایا جاتا ہے، اس کا علم اس کی گود میں، کیونکہ یہ علت حقیقی ہے، اس کی گود میں پایا جاتا ہے۔ تو اس استلزام کے آگے تین نقطے ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ پہلے تو تین دلالتوں میں سے استلزامی دلالت ہے علت اور معلول میں۔ اب جو علت اور معلول میں استلزامی دلالت ہے وہ اس کے بھی آگے تین پوائنٹس ہیں۔ پہلا ہوتا ہے کہ یہ اس کا اور اس میں جو لزوم پایا جاتا ہے یہ لزوم عقلی۔ لزوم عقلی، جب عقل میں بات ہوتی ہے تو پھر علمی بات ہو رہی ہے، تو گویا علت کا علم اور معلول کے علم، ان دونوں میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ لازم و ملزوم کی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو علت معلول کے علم علت تامہ کے علم میں پایا جاتا ہے، یا علت تامہ کا علم اس معلول کے علم کو شامل اور اس کو پائے ہوئے ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ معلول کا علم علت کی گود میں، یہ وہ اس کے بنیاد وہی ہے، وہی نقطہ یہ اس کی طرف ہوگا کہ علت اور معلول میں ایک لازمہ پایا جاتا ہے۔ اگر صرف الوجود میں دیکھیں گے تو یہ جو علت اور معلول میں ایک قسم کی، کیونکہ دوسرا وجود نہیں، ایک جہت سے اتحاد ہوتا ہے کہ یہ معلول کا علم علت کے علم میں پایا جاتا ہے۔ علت تامہ کا علم ذات کا علم بھی ہوتا ہے اور اپنے معلول کا علم بھی ہوتا ہے۔ اس مقام و مرتبے میں ایک ہی وجود میں اتحاد ہے اپنے لازم اور ملزوم کے علم کا۔ اس لیے کلی قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علم سے اپنے معلول کے علم کو جان لیتا ہے۔ یہ ذات کے علم سے مراد جب وہ علت کی شان میں ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ اس استلزام کا یہ ہے کہ دونوں علم جو ہیں ان میں عینیت پائی جاتی ہے، کہ اس کا علم اس علم میں دونوں کا علم پایا جاتا ہے، اپنی ذات کا علم اور اس کے معلول کا علم۔ اس لیے یہ اس مقام و مرتبے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں غیر کا وجود نہیں، وہاں پہ علت تامہ کے علم سے معلول کا علم پایا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ہی وجود ہے، اس لیے وہاں پر یہ اتحاد، اور یہ اتحاد حقیقی اتحاد ہے۔ اب یہاں پر ایک مغالطہ جو بنیادی ہے کہ یہ جو علیت اور سببیت، یعنی علت تامہ میں ایک عنوان ہوتا ہے، یہ اپنے معلول کے لیے اس میں علیت پائی جاتی ہے جسے معلول کا۔ اب یہ جو علیت ہے، سببیت ہے، یہ اضافت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی فصل میں پڑھا کہ تضائف میں باپ اور بیٹے کی نسبت ہوتی ہے، ان دونوں میں ایک دوسرے میں جو نسبت پائی جاتی ہے، یہ مضاف تضائف ہے ان دونوں میں۔ باپ ہوگا تو بیٹا ہوگا، بیٹے کا عنوان آئے گا تو باپ کا ہونا ضروری ہے، ایک کے عنوان سے دوسرا عنوان لازمی سمجھ آتا ہے۔ اب اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت حقیقی ہوتی ہے۔ حقیقی یہ ہوتی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا وجود کا ہونا، دونوں ہوں گے، باپ اور بیٹا ہوگا تو پھر تیسرے مرتبے میں اس میں اضافت کا عنوان آئے گا، مضاف مضاف الیہ، اور پھر ان دونوں کے درمیان دونوں وجود ہوگا تو پھر وہاں پہ اضافت آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں اضافت یا سببیت حقیقی، جس میں جن میں نسبت پائی جا رہی، دونوں کا وجود ضروری ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو علت تامہ ہے اس میں کیا علیت کا عنوان جو پایا جا رہا ہے یہ معلول کے وجود کے بعد ہوتا ہے، یعنی علت تامہ معلول کو وجود دے، پھر ان دونوں وجود کا وجود ہو تو پھر اس پر علیت کا عنوان آئے۔ یہ علیت کا عنوان حقیقی نہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں، یہ دوسری جو جہت آئے گی یہ تکوینی سببیت یا تکوینی علیت، کہ یہ علت تامہ پر علیت کا عنوان معلول کے وجود سے پہلے آتا ہے۔ کو خارج سے ایک وجود ہو، معلول کا وجود ہو، علت تامہ کا بھی وجود ہو، دونوں کے بعد اس پر علیت کا عنوان آئے، یہ علیت کا عنوان اس پر نہیں آتا۔ جیسے کہ ضمیمہ اور صمیمہ میں فرق ہوتا ہے، کہ جیسے دیوار ہے
اس پر جو چونا لگایا جائے، یہ چونا اس پر اضافی ہے، اس کو کہتے ہیں زمیمہ۔ تو سمیمہ کیا ہوتا ہے؟ سمیمہ ایک دیوار ہے، مثلا کوئی ایک وجود ہے، اس کی ذات سے اٹھتا ہے، خارج سے چونا جا کے خود ایک ماہیت اس پہ جا کر چسپاں نہیں ہوتی، یا کوئی عرض بھی ہوا اس پر لگے۔ سمیمہ ایک شے کی ذات سے اٹھتا ہے، یہ عنوان جو ہے اس کی ذات سے اٹھتا ہے۔ وہ اس کی ذات سے کیسے اٹھتا ہے؟ اس کی ذات ایک خاص رخ میں ہوتا ہے، وہ شانیت اور سببیت ہے، شانیت اور ایک خاص خصوصیت ہے، اور وہ اس کی عین ذات ہے، وہ خارج سے نہیں آتی، ایک ہی وجود ہے۔ تو اس لیے یہ جو یہاں پر اضافت ہے، یہ اضافت حقیقی نہیں، یہ اضافت تکوینی ہے، اس سے ایک جو مغالطہ ہے وہ رفع اور رد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اینڈ میں مصنف نے یہ دونوں کہ واجب الوجود اپنے غیر کا بھی علم رکھتا ہے، جب واجب الوجود اپنے غیر کا علم رکھتا ہے تو مصنف کہہ رہا آج کل کے ماحول میں آپ جو ہماری یہ بات کہ غیر کا علم، غیر اس کی مخلوق ہے، اس کا اثر ہے، تو یہاں پر علت اور معلول کا عنوان آ رہا ہے۔ جب علت و معلول کا عنوان ہے تو علت کے علم سے معلول کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ اس عالم مادہ میں بھی یہ پایا جا رہا ہے۔ کیسے پایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ افلاک اور نجوم کے جو ماہرین ہیں وہ جو علم حاصل کرتے ہیں کہ مثلا ایک یہ گردش کرتا کرتا ایک دائرے میں اس مقام پر کوئی ایک فلک پہنچتا ہے، ادھر سے ایک اور چیز اس پر اثر ڈال رہی ہے، جب یہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے تو اس کا ایک خاص اثر ہوگا۔ یہ علت کا مقام ہے کہ یہ دونوں جب ایک خاص رخ میں ہوں تو یہ معلول اور یہ اثر وجود میں آئے گا۔ تو جب بھی یہ دونوں ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے اس مقام پر پہنچنا ہے، جب اس مقام پر یہ آمنے سامنے ہوں گے تو لازماً اس کا یہ اثر ہے۔ اس لیے علت کے اثر سے یا علت کے علم سے معلول کا علم تو اس عالم مادہ میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بدیہی اور کلی قانون ہے کہ علت کے علم سے معلول کا علم، لیکن علت کا حقیقی علم جو کہ جیسا کہ احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ ہر چیز اس عالم میں علت معلول کے تصور کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ بعض لوگ جو ایسے امور کرتے ہیں وہ اس کی بھی علت ہوتی ہے لیکن اس کو جانتے نہیں۔ بعض لوگوں نے، ہم نے بدایہ میں بھی پڑھا تھا کہ ایک اتفاق نام لفظ کی شے نہیں ہے۔ اتفاق میں کیا جی دیوار کے قریب بیٹھا، بھائی دیوار کمزور، مضبوط دیوار تو نہیں گرے گی، دیوار کمزور ہوگی تو وہ تو گرنے والی ہوگی، اس کو ایک جھٹکا چاہیے ہے۔ حقیقی علت یہ ہے کہ اس کو کوئی جھٹکا لگے گا تو وہ گر جائے گی، وہ جب بھی جھٹکا لگے گا، جو بھی چیز جھٹکا دے گی تو وہ گر جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی اتفاق نہیں، ہر حدیثوں میں ہے کہ ہر علت، ہر معلول کا کی علت ہے، ہر علت کا ایک علم ہے، ہر علت کا علم کا ایک وضاحت اور توضیح ہے، اس توضیح کے لیے ایک باب ہے اور ہم وہ باب ہے۔ تو علت معلول کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں، کیونکہ ابتدا سے یہ بات چل رہی ہے علت تامہ سے، اور درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔